بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ نمبر 30 صحیح بخاری سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اور گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہوتا، ہاں اگر شرک کرے تو کافر ہو جائے گا۔ تو ایسا آدمی ہے جس میں مجھے جاہلیت کی بو آتی ہے۔ اس برائی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کافر نہیں کہا، اور اللہ نے سورۃ نساء میں فرمایا ہے، بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ بخش دے۔ سورۃ حجرات میں فرمایا، اور اگر ایمانداروں کے دو گروہ آپس میں لڑے تو ان میں صلح کرا دو۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا۔ قتل و غارت کے باوجود ان لڑنے والوں کو مومن ہی کہا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم اور خاندانی تفاخر کو سختی سے رد فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود ایک معمولی غلطی کا شکار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلاح کی، مگر کافر نہیں کہا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ہر گناہ کفر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جاہلیت کی بو اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ گناہ اخلاقی اور معاشری ہوتے ہیں، مگر وہ ایمان کو بالکل ختم نہیں کرتے۔ اسلام نے غلام اور آقا کے درمیان انسانی برابری قائم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ غلام کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ یہ حدیث حقوق العباد کی بنیاد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا صحابی بھی عطا کر سکتا ہے، مگر عطا پر تنبیہ ہوتی ہے، تکبیر نہیں۔ یہی بات قرآن سے بھی ثابت ہے۔ سورۃ نساء، شرک معاف نہیں، باقی گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ سورۃ الحجرات میں لڑنے والوں کو بھی مومن کہا گیا۔ قتل اور قتال جیسے کبیر گناہ کے باوجود یہ حدیث خوارج کے نظریے کی تردید ہے۔ خوارج ہر گناہ پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ گناہگار مومن ہی رہتا ہے جب تک وہ شرک یا صریح کفر نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطرز زندگی اصلاح، تربیت اور رحمت پر مبنی تھا۔ سخت الفاظ کے باوجود دروازے بند نہیں کیا گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی اور عملی توبہ کی۔ غلام کو برابر لباس دیا۔ اس حدیث میں عملی توبہ کی بھی مثال ہے۔ اسلام صرف عقیدہ نہیں، کردار بھی ہے۔ رنگ، نسل اور حسب و نسب کی بنیاد پر برتری جاہلیت ہے۔ حقیقی فضیلت تقوی میں ہے۔ یہی پیغام خطبہ حجۃ الوداع میں بھی دیا گیا۔ ایمان کمزور ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ گناہ انسان کو فاسق بناتا ہے، کافر نہیں، جب تک وہ گناہ کو حلال نہ سمجھے۔ حدیث ہمیں احتیاط زبان سکھاتی ہے۔ ایک جملہ بھی بڑا گناہ بن سکتا ہے، مگر اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تربیت آج بھی مشعل راہ ہے۔ ہم اصلاح کرنے ہیں، فتویٰ نہیں۔ امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا اصولی راستہ ہے۔ یہی قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے۔ یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور یہی دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ہر گناہ کفر نہیں، شرک ناقابل معافی ہے۔ گناہگار مومن ہی رہتا ہے۔ اسلام اصلاح کا دین ہے، تکفیر کا نہیں۔ مسلمان کو گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، مگر گناہگار مسلمان کو کافر کہنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کی، تکفیر نہیں۔ حدیث مبارکہ نمبر 31 صحیح بخاری سے معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے، اور ان کا غلام بھی وہی جوڑا پہنے ہوا تھا۔ میں نے ان کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگا کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا، اور اس کی ماں کی غیرت
دلائی یعنی گالی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی بھی کچھ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو ماتح لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنے کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتح اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلاؤ جو آپ کھاتا ہے، وہی کپڑا اسے پہناؤ جو آپ پہنتے ہیں، اور ان کو اتنا کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ یہ حدیث انسانی مساوات کی بنیاد رکھتی ہے۔ اسلام غلام اور آقا کے فرق کو اخلاقی طور پر ختم کرتا ہے۔ غلام کو گالی دینا سخت گناہ ہے، خاص طور پر ماں کی نسبت سے گالی دینا بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر نہیں کہا، بلکہ فرمایا تم میں جاہلیت کا اثر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر گناہ کفر نہیں ہوتا، جاہلیت کی کچھ عادتیں ایمان کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے۔ اسلام ان عادتوں کی اصلاح کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی اصلاح نہایت حاکمانہ تھا۔ ماتحوں کو بھائی کہا گیا۔ یہ لفظ عزت اور مساوات کی دلیل ہے۔ جو خود کھاؤ وہی انہوں کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ معیار زندگی میں ظلم منع ہے۔ غلام یا خادم پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اسلام محنت کش طبقے کا محافظ ہے۔ سخت کام میں مالک کو مدد کا حکم دیا گیا۔ یہ عملی رحمت کا درس ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عمل کر کے غلام کو برابر لباس پہنایا۔ صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ نصیحت قبول کرتے تھے۔ اسلام زبان کے گناہوں کو بھی سنجیدہ لیتا ہے۔ تکبر جاہلیت کی علامت ہے، تقوی ہی اصل برتری ہے۔ معاشرتی انصاف ایمان کا حصہ ہے۔ غلاموں کے نظام کو اسلام نے انسانی بنایا۔ یہ حدیث حقوق العباد کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمزوروں کے حقوق خود بیان فرمائے۔ یہ تعلیم ہر دور کے لیے ہے۔ آج کے ملازم اور گھریلو خادم بھی اسی حکم میں ہے۔ اسلام عمل کا دلیل ہے، صرف دعوے کا نہیں۔ اخلاق کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ ظلم چھوٹا ہو یا بڑا قابل اصلاح ہے۔ زبان کا غلط استعمال دل کی خرابی دکھاتا ہے۔ مسلمان کو نرم دل ہونا چاہیے، طاقت کے ساتھ عاجزی مطلوب ہے۔ بھائی چارہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہ حدیث سماجی انقلاب کی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم عالمی انسانی اصول ہے۔ اسلام عزت، عدل اور رحمت کا دین ہے۔ یہ حدیث سکھاتی ہے کہ اسلام میں کوئی انسان کمتر نہیں۔ غلام، خادم یا ماتح سب انسان اور بھائی ہے۔ اس کے ساتھ بد زبانی، ظلم اور تحقیر جاہلیت ہے۔ ایمان کا تقاضا عدل اور حسن سلوک ہے۔ جو شخص اپنے ماتح کو حقیر سمجھے وہ جاہلیت کے اثر میں ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو طاقت میں ہو کر بھی انصاف، رحمت اور برابری اختیار کرے۔ حدیث مبارکہ نمبر 32 صحیح بخاری سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، قرآن کے بڑے عالم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ جب سورۃ انعام کی یہ آیات اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورۃ لقمان کی یہ آیات اتاری کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اس آیات نے صحابہ کرام کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ صحابہ کرام دین میں سب سے زیادہ حساس تھے۔ انہوں نے ظلم کو عام گناہوں کے معنی میں لیا۔ انہیں لگا کہ کامل امن تو کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ کو محسوس فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن ہی سے قرآن کی تفسیر فرمائی، بتایا
کہ یہاں ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں بلکہ خاص طور پر شرک مراد ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ اللہ کے حق میں کمی ہے۔ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شریک ایمان کی بنیاد کو توڑ دیتا ہے۔ عام گناہ ایمان کو کمزور تو کرتا ہے مگر ایمان کو ختم نہیں کرتے۔ شرک ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، اس لیے اسے ظلم عظیم کہا گیا۔ اس حدیث سے قرآن کی تفسیر کا اصول ملا۔ قرآن کو قرآن سے سمجھایا جائے، ہر لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، سیاق و سباق دیکھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے فوراً تسلیم کیا، ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ یہ امت پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر ہر گناہ پر ایمان خطرے میں ہوتا تو کوئی نجات نہ پاتا۔ اسلام نا امیدی کا دین نہیں بلکہ امید اور توبے کا دین ہے۔ گناہ پر مواخذہ ہے مگر توبے سے معافی ہے۔ شرک پر بغیر توبہ معافی نہیں۔ یہی قرآن کا واضح اصول ہے۔ ایمان کا اصل دشمن شرک ہے، نہ کہ محض انسانی کمزوریاں۔ یہ حدیث عقیدے کی بنیاد درست کرتی ہے، خوف اور امید میں توازن سکھاتی ہے، دین کو آسان بنا کر پیش کرتی ہے، وسوسوں کا دروازہ بند کرتی ہے، اہل ایمان کو اطمینان دیتی ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہونے کا اعلان ہے اور توحید کی عظمت کا واضح بیان ہے۔ آیات میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ہر گناہ ایمان کو ختم نہیں کرتا، شرک ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا سنت ہے۔ اللہ کی رحمت مومنوں کے لیے وسیع ہے۔ اپنے عقیدے کو شرک سے پاک رکھو۔ گناہ ہو جائے تو نا امید نہ ہو، فوراً توبہ کرو۔ ایمان کی اصل حفاظت توحید ہے۔ دین کو سمجھنے میں جلدی نتیجہ نہ نکالو۔ اے اللہ، ہمیں خالص ایمان عطا فرما جس میں شرک کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ ہمیں پاک دل قبول ہونے والا عمل عطا فرما۔ ہمارے گناہ معاف فرما۔ ہمارے ایمان کو ہر قسم کے ظلم خصوصاً شرک سے محفوظ فرما۔ ہمیں ظاہر اور پوشیدہ شرک سے بچا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے امن ہے اور جو ہدایت یافتہ ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرینو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔